أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ایک عرصے کے بعد دوبارہ سے کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں۔ کتاب الفوائد وہ عظیم کتاب ہے جس کے مؤلف امام ابن القیم رحمہ اللہ ہیں، اور اس کتاب میں انہوں نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں۔ آج جو درس ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سفر ہجرت سے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں، لما بایع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل العقبہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل عقبہ سے بیعت لی۔ اہل عقبہ اس سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور آپ کی نبوت کے 13ویں سال مدینہ منورہ سے کئی ایک لوگ حج کرنے کے لیے آئے، تو ان میں سے 73 لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے۔ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حج کے دنوں میں رات کے ٹائم خفیہ طور پہ ملاقات کی۔ ان میں مشہور و معروف صحابی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، بلکہ ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اس موقع پہ مدینہ کے ان صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشکش کی کہ آپ مکہ چھوڑ دیں اور ہمارے پاس یثرب میں آ جائیں۔ مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان مسلمانوں کی جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں آپ کے چچا عباس بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس بارے میں حدیث مسند احمد میں آئی ہے، اور اس کا نمبر ہے مسند احمد میں 14456 14456۔ اس روایت میں تذکرہ آیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان مسلمانوں کی آپس میں ملاقات کا۔ عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، آپ خود اس ملاقات میں موجود تھے، اگرچہ مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ وہ خود ملاقات کریں ان لوگوں سے جو آپ کو یثرب میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ اگر میں وہاں پہ آ جاتا ہوں تو تم لوگ میری ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسے اپنی بچوں کی کرتے ہو، اپنی بیگم کی کرتے ہو، اور خود اپنی حفاظت کرتے ہو۔ تو انہوں نے آپ سے یہ وعدہ کیا، اور آپ نے کہا کہ تمہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت کی جنت ملے گی۔ اس ملاقات میں اسد بن زرارہ نے باقاعدہ بیعت کرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا کہ دھیان سے، جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے لے جانے کا مطلب عربوں سے مخالفت مول لینا ہے، عربوں کی دشمنی مول لینا ہے۔ سخت ترین آزمائشیں آئیں گی، بہت سی مصیبتیں آئیں گی۔ اگر تم واقعی نبی علیہ السلام کا دفاع کرو گے، آپ کی حفاظت کرو گے، تو پھر بیعت کرو اور آپ کو مدینہ میں لے جاؤ، یثرب میں لے جاؤ، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اب معذرت کر لینا بہتر ہے اس سے کہ بعد میں آپ کو پریشانی آئے۔
تو سب کے سب لوگوں نے کہا کہ اسد آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں نبی علیہ السلام کی بیعت کرنے دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ ہے وہ بیعت جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری بیعت، کیونکہ اس سے پہلے بھی بیعت کا واقعہ ہو چکا ہے، اس میں تھوڑے مسلمان تھے، وہ آپ سے یہیں پہ ملے تھے۔ یہ عقبہ اصل میں کہاں؟ یہ مینا میں ہے، وہیں مینا کی وہ جگہ جس کے قریب جمرہ عقبہ ہے، جن کو کنکریاں مارتے ہیں، 10 تاریخ کو حاجی کنکریاں مارتے ہیں، ایک جمرے کو، 11 کو 3 کو مارتے ہیں، اور 12 کو بھی 3 کو مارتے ہیں۔ تو اس کے قریب ہی عقبہ ہے۔ عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ گھاٹی کو۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل عقبہ سے بیعت لی تو امر اصحابہ، تو آپ نے حکم دیا اپنے اصحاب کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، بالہجرتی، ہجرت کرنے کا، الی المدینہ، کس جانب؟ مدینہ کی طرف۔ اس سے پہلے ہجرت ہو رہی تھی کس جانب؟ حبشہ کی طرف۔ لیکن اب نئی صورتحال میں مسلمانوں کو ٹھکانہ مل گیا مدینہ کی شکل میں، تو آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اب تم جاؤ مدینہ کی جانب۔ فعلمت قریش، تو قریش نے جان لیا، ان اصحابہ قد کثروا، کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، آپ کے اصحاب بڑھ چکے ہیں، وانہم سیمنعونہ، اور قریش نے جان لیا کہ آپ کے ساتھی آپ کا دفاع کریں گے۔ فاعلمت آراءہا فی استخراج الحیل، چنانچہ قریشیوں نے استعمال کیا آراءہا، اپنی آراء کو، اپنی عقل کو، فی استخراج الحیل، تدبیریں نکالنے میں، کہ کیا تدبیر کی جائے، کیسے اس شخص کا مقابلہ کیا جائے، کیسے اس کی قوت کا خاتمہ کیا جائے، کیسے اس کی دعوت کو ختم کر دیا جائے۔ فَأَعْمَلَتْ، چنانچہ انہوں نے استعمال کیا، وہ عمل میں لے کر آئے، آراءہا، اپنے خیالات، اپنی عقل، اپنی آراء، اپنی تجاویز، فی استخراج الحیل، تدبیریں نکالنے میں، کہ کیا تدبیر کی جائے، کون سا ہیلہ اختیار کیا جائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الْحَبْسَ، ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے تجویز پیش کی الحبسہ، آپ کو قید کرنے کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى النَّفْيَ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے رائے پیش کی، تجویز پیش کی نفیہ، آپ کو جلا وطن کر دینے کی، مکہ سے نکال دینے کی۔ ثم اجتمع رأیہم علی القتل، پھر ان کی رائے ایک ہو گئی آپ کو قتل کرنے پہ، یعنی کہ 3 تجاویز سامنے آئیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، دوسری یہ کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے، تیسری یہ کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور جس رائے پہ ان کا اتفاق ہوا وہ کیا تھی؟ قتل کر دینے کی۔ اور یہ تدابیر، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جب وہ آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے، خفیہ تدبیر کر رہے تھے، کون؟ اہل کفر۔ تدبیر کیا کر رہے تھے؟ لیثبتوکا، کہ آپ کو قید میں ڈال دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا آپ کو مکہ سے نکال دیں۔ تینوں تجاویز کا تذکرہ قرآن میں آ گیا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنی خفیہ تدبیریں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر سے کس کی تدبیر بہتر ہو سکتی ہے؟ فجاء البرید بالخبر من السماء، تو ڈاک آسمان سے خبر لے کر آئی،
البرید ڈاک، ڈاک سے مراد یہاں پہ کیا؟ وحی، آسمان سے آنے والی ڈاک، وحی، فرشتہ. تو ڈاک جو ہے آسمان سے خبر لے کر آئی. وَأَمَرَهُ، اور اس نے آپ کو حکم دیا. کس نے؟ فرشتے نے. أَن يُفَارِقَ الْمَضْجَعَ، کہ آپ الگ رہیں المضجع، سونے کی جگہ سے. یعنی کہ آپ نے رات اپنے مکان میں نہیں گزارنی، اپنے بستر پہ سونا نہیں ہے. فبات علی مکانہ، تو امیر المؤمنین جناب علی نے آپ کی جگہ پہ رات گزاری. جناب علی نے آپ کی جگہ پہ رات گزاری. اس بارے میں روایت آتی ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، اور اس سے بیان کرنے والے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ثابت ہے کہ جناب علی نے آپ کی جگہ پہ رات گزاری. وَنَهَضَ الصِّدِّيقُ لِرُفْقَةِ السَّفَرِ، اور صدیق تیار ہوئے سفر میں آپ کی صحبت کے لیے، آپ کی معیت کے لیے. جناب علی نے بڑی قربانی دی ہے کہ آپ کی جگہ پہ سوئے ہیں، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی بڑی قربانی دی ہے. کیا؟ کہ یہ موت کا سفر، یہ خطرناک سفر آپ کے ساتھ کرنا ہے. حالانکہ عام طور پہ ایسے سفر میں لوگ اپنے قائد کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اپنے لیڈر کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، کہ پتہ ہے کہ اس سفر میں حملے ہوں گے، جان جانے کا خطرہ ہے، اس لیے انسان کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی سب سے بڑی آرزو یہی تھی کہ سفر میں آپ کے ساتھ رہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، ابو بکر صدیق کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کی اجازت دی ہے، میں مکہ سے یثرب مدینہ جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس عظیم سفر میں میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کی معیت میں رہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا ٹھیک ابو بکر، تم میرے ساتھ ہوگے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ابو بکر صدیق اس سے کئی مہینے پہلے مکہ چھوڑنے کا عزم کر چکے تھے، مدینہ جانا چاہ رہے تھے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی تو آپ نے اجازت نہیں دی، اور کہا کہ میں بھی ہجرت کروں گا. تو ابو بکر صدیق بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول بھی ہجرت کریں گے، اور پھر وہ بھی آپ کی خاطر مکہ میں ٹھہرے رہے، بلکہ سفر کی تیاری شروع کر دی، اور انہوں نے اس کے لیے 2 اونٹنیاں خریدیں اور 4 مہینے انہیں چارہ ڈالتے رہے. فلما فارقا بیوت مکہ اشتد الحذر بالصدیق، جب دونوں مکہ کے گھروں سے جدا ہوئے، ان کے مکہ کی آبادی سے باہر آ گئے، جب دونوں مکہ کے گھروں سے جدا ہوئے، اشتد الحذر بالصدیق، تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی احتیاط بڑھ گئی، بہت احتیاط کرنے لگے. اور یہ احتیاط وہ کس کی خاطر کر رہے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر، اپنے لیے نہیں. فجعل يذكر الرصد فيسير امامه، وہ گھات میں بیٹھنے والوں کو یاد کرتے، ان کے گھات میں بیٹھنے والے ان کے ذہن میں آتے تو کیا کرتے؟ فیسیر و امام ہو، آپ کے آگے چلنا شروع ہو جاتے. جب ان کے ذہن میں یہ بات آتی کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آگے سے حملہ کر سکتے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے چلنا شروع ہو جاتے. وَتَارَةً يَذْكُرُ الطَّلَبَ فَيَتَأَخَّرُ وَرَاءَهُ، اور کبھی ان کے ذہن میں آتا الطلبہ، آپ کا تعاقب کیا جانا، ان کے ذہن میں آتے وہ لوگ جو پیچھے سے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے.
فیتأخر وراءہ، تو ابو بکر آپ کے پیچھے ہٹ کر آ جاتے، آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے. وتارۃ عن یمینہ، اور کبھی وہ چلتے آپ کی دائیں جانب. وتارۃ عن شمالہ، اور کبھی وہ چلتے آپ کی بائیں جانب. الی ان انتہیا الی الغار، یہاں تک کہ دونوں غار تک پہنچ گئے. اس غار کا نام کیا؟ غار ثور. تو دیکھیے کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. فبدأ الصدیق بدخولہ لیکون وقایۃ لہ ان کان ثم مؤذن. ابو بکر نے غار میں داخل ہونے میں پہل کی. پہلے خود ابو بکر صدیق داخل ہوئے، اللہ کے رسول کو داخل نہیں ہونے دیا. کیوں؟ لیکون وقایۃ لہ، تاکہ وہ آپ کی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں. ان کان ثم مؤذن، اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے جو اذیت دینے والی ہے. غار میں کوئی جانور ہو سکتا ہے، کوئی خطرناک چیز ہو سکتی ہے. تو ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا کہ پہلے میں داخل ہوتا ہوں، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی قسم کے شر سے، کسی قسم کی آزمائش سے محفوظ رہیں. کوئی خطرہ ہو تو اس کا سامنا خود میں کروں. یہاں پہ یہ وضاحت کر دینا مناسب ہوگا کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ غار کی طرف جاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں زخمی ہو گئے. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. یہ بھی آتا ہے کہ اندر جب داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں جو سوراخ تھے انہیں بند کرنے لگے. اور بند کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے پاؤں کے ذریعے. جب کہ سانپ ان کو ڈس رہے تھے اور آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے. لیکن یہ ساری باتیں ثابت نہیں ہیں. امام ذہبی کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں کہ وہ منکر، یہ روایت انتہائی ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس روایت کا تذکرہ کرنے کے بعد وفی ھذا السیاق غرابۃ و نکارۃ، کہ یہ روایت جو ہے یہ بہت ضعیف ہے اور اس میں جو گفتگو آئی ہے بہت عجیب و غریب ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ غار میں بہت سے خطرات ہوں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو غار تک پہنچانے میں کئی ایک مشکلات کا سامنا کیا ہوگا. لیکن باقاعدہ اس تفصیل کا تذکرہ آیا ہو تو ایسا کسی ایسی حدیث میں نہیں آیا جو صحیح سند سے ثابت ہو. امام صاحب فرماتے ہیں وَأَنبَتَ اللَّهُ شَجَرَةً لَمْ تَكُنْ قَبْلُ، اللہ رب العزت نے ایک درخت اگا دیا جو پہلے وہاں پہ موجود نہیں تھا. درخت کا کیا فائدہ ہوا جی جو درخت اللہ نے اگایا؟ کہتے ہیں امام صاحب فَأَضَلَّتِ الْمَطْلُوبَ وَأَضَلَّتِ الطَّالِبَ، اس درخت نے سایہ فراہم کیا. کس کو؟ المطلوبہ، اسے جسے تلاش کیا جا رہا تھا، جس کا تعاقب کیا جا رہا تھا. وہ کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. وَأَضَلَّتْ، اور اس درخت نے بھٹکا دیا کس کو؟ الطالبہ، تلاش کرنے والے کو، تلاش کرنے والوں کو. یہ درخت کا فائدہ ہوا. دیکھیں پہلا لفظ اضلت طا ضا کے ساتھ ہے اور دوسرا صاد ضا کے ساتھ ہے، دونوں میں فرق ہے. تو پہلا ذل سے ہے، سائے سے، دوسرا ضلال سے ہے، گمراہ کر دینا، راستے سے بھٹکا دینا. تو اس درخت کا فائدہ یہ ہوا کہ سایہ مل گیا ان کو جن کا تعاقب کیا جا رہا تھا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور اس درخت نے بھٹکا دیا تلاش کرنے والوں کو، تعاقب کرنے والوں کو۔ لیکن درخت کے بارے میں جو روایت آئی ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ وہاں پہ درخت اگا اور اللہ نے اسے اس موقع پہ اگایا، یہ دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب، وجاءت عنکبوت فحادت وجہ الغار فحاکت ثوب نسجها علی منوال الستر۔ مکڑی آئی تو اس نے حفاظت کی، دیکھ بھال کی، وجہ الغاری، غار کے چہرے کی، غار کے دہانے کی۔ کیسے اس نے حفاظت کی؟ جی مکڑی نے کیسے حفاظت کی؟ مکڑی تو ایک مخلوق، کمزور سی مخلوق ہے۔ تو کہتے ہیں فحاکت، اس نے بنا، ثوب نسجھا، اپنی بناوٹ کا کپڑا، علی منوال ستری، پردے کے انداز میں، کہ جیسے پردہ ڈال دیا جاتا ہے کسی خالی جگہ کے آگے، کسی دروازے کے آگے، کسی غار کے دہانے کے آگے، ایسے اس نے کپڑا بن دیا۔ کس کا؟ اپنی بناوٹ کا۔ اور یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ نہ یہ روایت ثابت ہے کہ درخت وہاں پہ اللہ نے اگایا، اور نہ یہ ثابت ہے کہ مکڑی آئی اور اس نے غار کے دہانے کی، غار کے دروازے کی حفاظت کی، اور وہاں پہ اس نے جالا بن دیا، جس نے یہ کام کیا کہ وہ لوگ جب تلاش کرنے کے لیے آئے تو مکڑی کا جالا دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ اندر وہ گئے ہوتے تو باہر مکڑی کا جالا نہ ہوتا، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَأُحْكِمَتِ الشُّقَّةُ، دہانہ جو ہے اسے پختہ کر دیا گیا، حَتَّى عُمِّيَ عَلَى الْقَائِفِ الطَّلَبُ، یہاں تک کہ پوشیدہ رکھا گیا، یہاں تک کہ پوشیدہ رکھا گیا، علی القائف، قیافہ شناس کے سامنے، قیافہ شناس کے سامنے پوشیدہ رکھ دیا گیا، الطلب، تعاقب کرنے کو، تلاش کرنے کو۔ یعنی کہ جب یہ صورتحال ہو گئی تو ان کے سامنے راستے بند ہو گئے کہ کدھر تلاش کریں۔ آگے تو درخت اگا ہوا ہے، آگے جالا بنا ہوا ہے، تو ان جو تلاش کرنے والے تھے، جو تعاقب کرنے والے تھے، ان کے سامنے راستے کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے کہ اب کدھر جائیں، کہاں تلاش کریں۔ کہتے ہیں کہ قائف، قیافہ شناس، کھوج لگانے والا، تو کھوج لگانے والے قیافہ شناس جو ہیں ان کے لیے تلاش کرنے کے عمل کو پوشیدہ کر دیا گیا۔ وَأَرْسَلَ اللَّهُ حَمَامَتَيْنِ، اور اللہ نے 2 کبوتر بھیجے، فَاتَّخَذَتَا هُنَاكَ عُشًّا، انہوں نے وہاں پہ کیا بنا لیا؟ گھونسلہ۔ جعل، جس گھونسلے نے، جعل علی ابصار الطالبین غشاوہ، جس گھونسلے نے تلاش کرنے والوں کی نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ گھونسلہ کیا بتا رہا ہے کہ ادھر سے کوئی نہیں گزرا ہوگا۔ مکڑی کا جالا کیا بتا رہا ہے؟ ادھر سے کوئی نہیں گزرا ہوگا۔ درخت کی صورتحال سے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تو اللہ نے ان امور کے ذریعے حفاظت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن جیسا کہ گزارش کر چکا ہوں، یہ تینوں چیزیں کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ درخت کا اگنا اس موقع پہ یہ بھی ثابت نہیں ہے، مکڑی کا جالا بننا غار کے دہانے کے سامنے یہ بھی ثابت نہیں ہے، اور اللہ کا 2 کبوتروں کو بھیجنا
جنہوں نے وہاں پہ گھونسلہ بنا لیا، یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ ویسے اس کو روایت کیا ہے امام ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات میں، اور امام بزار نے اپنی مسند میں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ وہذا، امام صاحب حفاظت کے ان طرق کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہذا ابلغ فی الاعجاز من مقاومۃ القوم بالجنود، کہ معجزہ ہونے کے لحاظ سے یہ چیز زیادہ بلیغ ہے، کس سے؟ کسی قوم کا لشکروں کے ساتھ مقابلہ کر لینے سے، یعنی کہ یہ چیزیں واضح طور پہ دلالت کر رہی ہیں کہ آپ نبی ہیں، نبی کی خاطر ہی ایسے کام ہوتے ہیں، گھونسلہ، مکڑی کا جالا، درخت کا اگنا، یہ سب امور بتاتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی تھے۔ اور یہ چیز معجزہ ہونے کے اعتبار سے اس سے کہیں آگے ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لشکروں کے ساتھ کافر قوموں کا مقابلہ کیا۔ فلما وقف القوم على رؤوسهم، جب وہ لوگ آ ٹھہرے آپ کے سروں پہ، کیا مطلب؟ غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، غار کے اندر آپ اور وہ غار کے باہر وہ، گویا کہ آپ کے سروں کے پاس پہنچ گئے۔ اور یہ روایت جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ بالکل ثابت ہے۔ وصال کلامہم بسمع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والصدیق، اور ان کی گفتگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانوں کی پہنچ میں تھی، یعنی کہ اتنے قریب تھے کہ ان کی گفتگو سن رہے تھے کون؟ نبی علیہ السلام بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، قال الصدیق، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، وقد اشتد به القلق، جب کہ ان کی ٹینشن بڑھ چکی تھی، ان کی پریشانی بڑھ چکی تھی، ان کا اضطراب بڑھ چکا تھا۔ کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اضطراب کیوں بڑھ چکا ہے، ٹینشن کیوں بڑھ چکی ہے؟ کہ دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گیا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول، لو ان احدہم نظر الی ما تحت قدمیہ، اگر ان میں سے کوئی دیکھ لے اس جگہ کی طرف جو اس کے پاؤں کے نیچے ہے، لابصرنا، تو وہ ہمیں دیکھ لے گا، تحت قدمیہ، اپنے پاؤں کے نیچے، یعنی کہ اگر کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے دھیان سے تو اس کی نگاہ ہمارے اوپر بھی پڑ جائے گی ساتھ ہی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا ابا بکر، ابو بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے 3653، 3653، اور امام مسلم نے بھی 2381۔ اور قرآن کریم میں اس بارے میں آیات بھی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ الا تنصروہ، اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے آپ کو نکال دیا تھا، جب آپ دو میں سے دوسرے تھے، جب آپ غار میں تھے، جب آپ اپنے صاحب سے، صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو تب اللہ نے کیا نازل کیا تھا؟ سکینت نازل کی تھی۔ وأیدہ بجنود لم تروہا، اور اللہ نے آپ کی تائید کی تھی ایسے لشکروں کے ذریعے جن کو تم دیکھ نہیں سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تائید کی گئی ہے اس موقع پہ ایسے لشکروں کے ساتھ جنہیں کفار نہیں دیکھ سکے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ جہاں تک تعلق ہے ان لشکروں کا
کبوتر، مکڑی، درخت، تو یہ روایات ثابت نہیں ہیں۔ لما رأى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حزنہ قد اشتد، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کا غم بڑھ گیا ہے، کن کا غم؟ ابو بکر صدیق کا، لیکن لا علی نفسہ، لیکن یہ غم اپنے بارے میں نہیں تھا، یہ غم اپنے بارے میں نہیں تھا، اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا غم تھا، ٹینشن ان کی اللہ کے رسول کے بارے میں تھی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کا غم بڑھ گیا ہے، قوّا قلبہ، تو آپ علیہ السلام نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ کیسے مضبوط کیا؟ ببشارت لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا کی بشارت دے کر آپ نے خوشخبری دی ابو بکر صدیق کو جو پریشان تھے کہ لا تحزن، غم نہیں کرنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معیت کون سی ہے؟ معیت خاصہ، یہ معیت عامہ نہیں ہے، یعنی کہ عام معیت کے لحاظ سے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہے، تو آپ اس موقع پہ حوصلہ دے رہے ہیں ابو بکر صدیق کو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پتہ چلا پھر یہ عام میت نہیں ہے، خاص میت ہے۔ تو توفیق دینے کے لحاظ سے، تائید کرنے کے لحاظ سے، مدد کرنے کے لحاظ سے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص میت کا تذکرہ ہے۔ اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، آپ نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ ابو بکر تمہارے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، تو یہ خوشخبری ہے۔ فظہر سر هذا الاقتران فی المعیہ لفظا کما ظہر حکما ومعنا، تو اس اتصال کا راز ظاہر ہوا معیت میں، الفاظ کے ساتھ جو اتصال ہوا ہے، کیسے ہوا؟ ان اللہ معنا، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ رکھا ہے معیت میں، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، کہا ہمارے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہوا الفاظ کے ساتھ معیت میں اتصال کا راز، کما ظہر حکما و معنی، یہ لفظوں کے ساتھ بھی ظاہر ہوا جیسے ظاہر ہوا ہے حکم کے اعتبار سے اور معنی و مفہوم کے لحاظ سے۔ اذ یقال، چنانچہ کہا جاتا ہے رسول اللہ و صاحب رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ اتصال، ابو بکر صدیق جڑ گئے اللہ کے رسول کے ساتھ، مضبوط تعلق قائم ہو گیا معیت کا۔ فلما ماتا، چنانچہ جب فوت ہوئے، قیل، تو کہا گیا خلیفۃ رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، کہ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یہ اللہ کے رسول کے کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم انقطعت اضافۃ الخلافۃ بموتہ، پھر بموتہ، ابو بکر صدیق کے فوت ہونے کے ساتھ خلافت کی اضافت جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی منقطع ہو گئی۔ فقیل، چنانچہ کہا گیا امیر المؤمنین، یہ مومنوں کے امیر ہیں، یعنی کہ جب فوت ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد جو خلیفہ آئے انہیں کیا کہا جانے لگا؟ امیر المؤمنین۔ اور یہ اعزاز کس کو رہا؟ حضرت ابو بکر کو رہا کہ خلیفۃ رسول اللہ، جی اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، تو ان کا تعلق جڑ گیا اللہ کے رسول کے ساتھ، جبکہ بعد میں یہ تعلق نہیں رہا۔ جب وہ صدیق فوت ہوئے پھر کہا جانے لگا امیر المؤمنین، یعنی کہ یہ اعزاز ختم ہو گیا کہ خلیفۃ رسول اللہ۔ فَأَقَامَا فِي الْغَارِ ثَلَاثًا، دونوں نے غار میں قیام کیا کتنی راتیں؟ 3 راتیں۔ اور غار میں جب تک رہے تو بھوکے رہے؟ نہیں، وہاں کھانا پہنچتا رہا کس کے گھر سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے۔ کھانا پہنچاتے رہے کون؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے اور ان کے غلام
کبھی بکری کا دودھ آ رہا ہے، کبھی گھر سے کھانا آ رہا ہے، کبھی مکہ کی خبریں آ رہی ہیں، صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری خدمت کرنے والے کون؟ ابو بکر صدیق اور ان کا خاندان۔ تو اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ ہجرت کا سارا سفر ابو بکر صدیق اور ان کے خاندان کے نام ہے۔ تو غار میں 3 راتیں قیام کیا، ثم خرج منہ، پھر وہاں سے نکلے، دونوں نکلے، ولسان القدر یقول، نکلے اس حال میں کہ تقدیر کی زبان کہہ رہی تھی، لتدخلنہا، البتہ تم لازمی طور پہ داخل ہو جاؤ گے یہاں پہ، دخولاً ایسا داخل ہونا کہ لم یدخلہ احد قبلک، کہ آپ سے پہلے اس طرح کوئی داخل نہیں ہوا ہوگا، ولا ينبغي لأحد من بعدک، اور آپ کے بعد بھی کسی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح داخل ہو۔ غار سے نکلے تو کیا چھوڑ رہے ہیں؟ مکہ، اور تقدیر کہہ رہی ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کو دوبارہ مکہ میں داخل ہونے کا موقع ملے گا، اور اس شان سے آپ داخل ہوں گے کہ اس شان سے آپ سے پہلے کوئی مکہ میں داخل نہیں ہوا ہوگا، اور نہ اس شان سے آپ کے بعد کوئی داخل ہو سکے گا۔ فلما استقل علی البیداء، جب وہ صحرا کی جانب بلند ہوئے، اٹھے، صحرا کے اوپر چڑھے، لاحقہما سراقۃ بن مالک، تو ان سے جا ملا کون؟ سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک بعد میں صحابی بنے، لیکن اس وقت کیا تھے؟ کافر تھے۔ اس وقت دونوں کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، انعام لینے کے لیے آئے تھے۔ مکہ والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ابو بکر صدیق یا دونوں کو پکڑ کر لائے گا، اسے ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ، اور یہ بہت بڑا انعام تھا۔ تو اس کی لالچ میں کئی لوگ نکلے، کئی لوگوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی، تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک ہے سراقہ بن مالک۔ فلما شارف الظفر، جب وہ کامیابی کے قریب تھا، کون؟ سراقہ، تو ارسل علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سہما من سہام الدعاء، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف بھیج دیا، اس کی طرف کیا بھیجا؟ دعا کے تیروں میں سے ایک تیر۔ آپ نے دعا کا تیر مارا، کیا مطلب؟ اللہ سے دعا کی۔ فساخت قوائم فرسہ فی الارض الی بطنہا، چنانچہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنس گئے، الی بطنہا، گھوڑے کے پیٹ تک۔ یہ نتیجہ ہے آپ کی دعا کا، یہ نتیجہ ہے آپ کی بددعا کا۔ اور یہ تفصیلات جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحیح بخاری میں آئی ہیں، صحیح مسلم میں آئی ہیں۔ بخاری میں نمبر ہے 3908 3908۔ فلما علم، جب اسے معلوم ہو گیا، اسے یقین ہو گیا، کسے؟ سراقہ بن مالک کو، انہ لا سبیل لہ علیہما، کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، علیہما، ان کو پکڑنے کا، یعنی کہ وہ نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ جب بھی آگے بڑھتا تھا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا تھا، پھر اللہ کے رسول سے کہتا کہ مجھے معاف کر دیں، میں واپس چلا جاؤں گا، تو آپ دعا کرتے اس کے حق میں، لیکن واپس جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ 100 اونٹ لینے کی جو لالچ تھی وہ پھر اسے آمادہ کرتی کہ ایک بار پھر کوشش کرو، پھر کوشش کرتا، پھر گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے۔ فلما علم، جب اسے یقین ہو گیا کہ انہ لا سبیل لہ علیہما، کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے ممکن نہیں علیہما ان کو پکڑنے کی، اخذ یعرض المال علی من قد رد مفاتیح الکنوز، تو وہ مال پیش کرنے لگا اس عظیم شخصیت کو جس نے خزانوں کی چابیاں واپس کر دی تھیں۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے دنیا کی خواہش نہیں رکھی، دنیا کے خزانوں کی خواہش نہیں رکھی،
آپ تو اتنے دنیا سے بے رغبت تھے، زاہد تھے، ایسی شخصیت کو سراقہ مال پیش کر رہا ہے کہ اب میں آپ سے متاثر ہو گیا ہوں، اب میں آپ کا ہوں، آپ مجھ سے مال لیں، مال میرا حاضر ہے۔ وَيُقَدِّمُ الزَّادَ إِلَىٰ شَبْعَانَ، اور وہ زاد راہ پیش کرنے لگا، کون؟ سراقہ، کس کو؟ اِلیٰ شبعان، اس کو جو پہلے ہی کیا تھا؟ پہلے ہی سیراب تھا۔ آپ پیاسے نہیں تھے اس کے زاد راہ کے، بلکہ آپ تو پہلے ہی سیراب تھے، دنیا کی کوئی آپ کو حاجت نہیں تھی، تو آپ کو زاد راہ پیش کرنے لگا۔ اچھا جی، تو آپ کیسے سیراب تھے جی؟ کیا آپ کو اس موقع پہ پیاس نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی تھی؟ امام القیم کہتے ہیں ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، پانی وغیرہ پلاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے امام القیم کہہ رہے ہیں کہ سراقہ جس شخصیت کو زاد راہ پیش کر رہا تھا، کھانے پینے کی چیزیں پیش کر رہا تھا، یہ وہ شخصیت تھی جسے کوئی بھوک نہیں تھی، جسے کوئی پیاس نہیں تھی، کیونکہ اسے کھلانے والا، اسے پلانے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ لیکن یہ الفاظ جو ہیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، یہ آپ نے ہجرت کے سفر کے بارے میں نہیں کہے تھے، آپ کو بتا دوں، یہ تو آپ نے کہے تھے روزے میں وصال کے بارے میں، روزے میں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار ایسا کرتے کہ روزہ رکھتے اور مغرب کے وقت افطار نہ کرتے، یعنی کہ افطار سے مراد ہے کھانا وغیرہ نہ کھاتے، سحری کے ٹائم بھی کھانا نہ کھاتے، اگلا روزہ شروع کر دیتے، وصال، مسلسل 2 روزے۔ صحابہ کرام نے بھی وصال کرنا چاہا تو آپ نے ان کو منع کیا، آپ نے ان کو روکا، اور اس موقع پہ آپ نے کہا تھا میری اس معاملے میں میری پیروی نہ کرو۔ کس کے معاملے میں؟ وصال کے معاملے میں۔ کیوں؟ کیونکہ میری صورتحال تم سے مختلف ہے۔ کیسے؟ کہ میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب رات کو مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حجرے میں، آپ کے گھر میں جنت کا کھانا آتا تھا، جنت کا پانی آتا تھا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعی کھانا آتا تھا اور پانی آتا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر وصال تو نہ ہوا آپ کا، پھر وصال تو نہ ہوا، جبکہ آپ وصال کیا کرتے تھے، مسلسل 2 روزے رکھتے تھے کھائے پیے بغیر۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ روحانی کھانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ کھانا آتا ہو اور آپ اس میں سے لے کے کھاتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال بڑا زبردست انداز ہے امام القیم رحمہ اللہ کا، کہتے ہیں کہ سراقہ بن مالک نے جب آپ کا پیچھا کیا تو آپ نے سراقہ پہ تیر مارا۔ کس کا تیر؟ دعا کا تیر، اور اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ کو نہیں پکڑ سکتا تو اب وہ آپ کا حمایتی بن کر مال پیش کر رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ جس کو میں مال پیش کر رہا ہوں یہ تو وہ عظیم شخصیت ہے جس نے خزانوں کی چابیوں کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور زاد راہ پیش کر رہا ہے اس انسان کو جو پہلے سے ہی سیراب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب کانت تحفۃ ثانی اثنین مدخرۃ للصدیق دون الجمیع۔ اللہ نے کیا کہا قرآن کریم میں کہ اگر تم نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی تھی، کب؟ جب کافروں نے آپ کو نکالا تھا، ثانی اثنین، آپ 2 میں سے دوسرے تھے، 2 میں سے دوسرے تھے، 2 میں سے ایک تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 کہا گیا ہے، 2 کون ہیں؟ ایک اللہ کے رسول، ایک ابو بکر صدیق۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ابو بکر صدیق کا نام اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ آ رہا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں امام صاحب کہ ثانی اثنین کا تحفہ صدیق کے لیے سٹور ہو چکا تھا. صدیق کے لیے کیا ہو چکا تھا؟ سٹور ہو چکا تھا، ان کے لیے محفوظ ہو چکا تھا، دون الجبی، باقی سب کو چھوڑ کر. یعنی کہ اللہ نے یہ اعزاز رکھا ہوا تھا کس کے لیے؟ ابو بکر صدیق کے لیے. فہو الثانی فی الاسلامی، چنانچہ وہ اسلام میں دوسرے نمبر پہ ہیں. پہلے نمبر پہ کون ہے؟ اللہ کے رسول. وفی بذل النفس، اور اسلام کی راہ میں اپنی جان کو صرف کرنے کے معاملے میں، اپنی جان کو پیش کرنے کے معاملے میں بھی وہ دوسرے نمبر پہ ہیں. وفی الزہدی، اور دنیا سے بے رغبت ہونے کے معاملے میں بھی وہ اللہ کے رسول کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں. وفی الصحبتی، اور آپ کے صحابی بننے میں. وفی الخلافتی، اور خلیفہ بننے میں. یعنی کہ اللہ کے رسول کے صحابی کون ہیں؟ پہلے ابو بکر صدیق. تو اصل ہوئے اللہ کے رسول، اور دوسرے نمبر پہ کون ہو گئے؟ ابو بکر صدیق. خلافت کے معاملے میں اصل حکمران اور کون تھے؟ اللہ کے رسول. خلیفہ اور جانشین کون ہو گیا؟ ابو بکر صدیق. وفی العمری، اور عمر کے معاملے میں بھی دونوں کی عمر بھی ایک جیسی ہے. کتنی؟ 63. وفی سبب الموتی، اور موت کے سبب میں بھی، یعنی کہ دونوں کے فوت ہونے کا جو سبب ہے، دونوں پہ موت آنے کا جو سبب ہے وہ بھی ایک جیسا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ لِأَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم مات عن اثر السم، کیونکہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے تھے زہر کے اثر کی وجہ سے. یعنی کہ جب آپ نے غزوہ خیبر میں فتح حاصل کی تو ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی تھی، اور دعوت میں جو اس نے گوشت رکھا تھا بکرے کا، اس میں کیا ملا ہوا تھا؟ زہر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک آدھ لقمہ کھایا تھا. تو ایک آدھ لقمہ کھانے کی وجہ سے زہر آپ کے جسم میں چلا گیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہوئی تھی، آپ فوت نہیں ہوئے. لیکن جب فوت ہونے کا وقت اللہ کی طرف سے آ گیا تو اس موقع پہ زہر کے اثرات کو آپ محسوس کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہوئے زہر کے اثر کی وجہ سے، زہر کے اثرات کی وجہ سے. وہ ابو بکر ثم، اور ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا. فماتا، تو وہ بھی زہر کے نتیجے میں فوت ہوئے. یہ اس روایت کو امام ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں لے کر آئے ہیں، اور امام حاکم اپنی مستدرک میں، لیکن یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا اور زہر کے نتیجے میں فوت ہوئے. اسلم علی یدیہ من العشرہ، ابو بکر صدیق کی شان دیکھتے چلے جائیے. کچھ شان وہ بیان کر دی ہے پہلے، اور مزید بیان کرنے لگے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے ہاتھوں عشرہ مبشرہ میں سے مسلمان ہونے والے کون کون ہیں؟ عشرہ سے مراد کون؟ عشرہ مبشرہ، یعنی کہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنت میں جانے کی خوشخبری دی. چنانچہ آپ نے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. اس انداز سے آپ نے 10 کو خوشخبری دی تھی. انہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ، وہ 10 جن کو جنت کی خوشخبری ملی. تو ان 10 میں سے کتنے لوگ ابو بکر صدیق کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہیں، یہ بتانے لگے. ابو بکر صدیق کے اعزازات اور ان کے فضائل بتائے جا رہے ہیں. کہتے ہیں اسلم علی یدیہ، ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے 10 میں سے عثمان بن عفان، ہمارے تیسرے خلیفہ. طلحہ کون سے؟ طلحہ بن عبید اللہ. زبیر کون سے؟ زبیر بن عوام. عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص. تو کتنے ہو گئے یہ؟ 5. چھٹے وہ خود ہیں. تو 10 میں سے 5 ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، چھٹے وہ خود ہیں. بس 4 ایسے ہیں جن کے مسلمان ہونے میں ابو بکر صدیق سبب نہیں ہے. کہتے ہیں وکان عندہ، ابو بکر صدیق کے ہاں یوم اسلم، جس دن وہ مسلمان ہوئے، 40,000 درہم، 40,000 درہم تھے. چاندی کے کتنے سکے تھے؟
40,000. فَأَنْفَقَهَا أَحْوَجَ مَا كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَيْهَا، انہوں نے ان کو خرچ کیا. کب؟ جب کہ اسلام سب سے بڑھ کر ان کا محتاج تھا. ان کے اسلام کو ہر زمانے میں مال کی حاجت ہے، آج بھی حاجت ہے، آئندہ بھی ہوگی. لیکن ابو بکر صدیق نے یہ 40,000 درہم اسلام پہ لگا دیے اس زمانے میں جب اسلام سب سے زیادہ اس مال کا محتاج تھا. فَلِهَذَا جَلَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ ما نفعنی مال ما نفعنی مال ابی بکرین. اس لیے ان کے آپ پہ خرچ کرنے نے، نفقاتہ ابو بکر صدیق کا خرچ کرنا، علیہ آپ پہ، کس پہ؟ اللہ کے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق کے آپ پہ خرچ کرنے نے ان کو کیا لے کر دیا؟ یہ اعزاز لے کر دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مجھے کسی مال نے فائدہ نہیں دیا جو فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے. چلیے آج یہیں پہ رکتے ہیں، اور یہ حدیث جس کو بیان کیا ہے ابھی، اسے امام احمد بیان کرتے ہیں اور امام ابن ماجہ، اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 94 اور یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ ثابت ہیں. فرمایا کہ مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے. یہ سارے اعزازات کس کے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے. اور اس موضوع پہ گفتگو جاری ہے، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ موضوع مکمل کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے کی اور آپ سے محبت کرنے کی، پھر آپ کے صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے، خصوصاً جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مرتبہ آپ کے بعد اسلام میں پہلا مرتبہ ہے، اور ان کے بعد مرتبہ ہے عمر فاروق کا، اور پھر جناب عثمان کا، اور پھر جناب علی کا. اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام آل بیت سب سے محبت کرنے کی توفیق بخشے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.